8 اپریل 2024 میں ایک زبردست سورج گرہن لگنے والا ہے۔ زبردست کا مطلب یہ ہے کہ مکمل گرہن لگنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سورج کو آدھا گرہن لگا، کبھی سورج کا ایک چھوٹا سا حصہ گرہن لگا، لیکن اس بار سورج مکمل چھپ جانے والا ہے، سورج کو مکمل ڈھانپ دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ سورج گرہن بہت خطرناک اور زبردست ہے۔ خطرناک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے یہ گرہن کب سے لگے گا اور کب تک لگا رہے گا، کس وقت، وقت کا حساب کیا ہے، ہندوستان کا ٹائم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ ٹائم کے اعتبار سے دوسرے ممالک میں جہاں پر ٹائم کا فرق ہو جاتا ہے پھر وہاں پر اپنے اعتبار سے فرق ہوتا رہے گا۔ یہ ٹائم صرف انڈیا کا ٹائم ہے، ہندوستان کا ٹائم ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقے جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس میں بھی اسی کے آس پاس ٹائم رہے گا۔ اور دیکھیے ٹائم بتانا کوئی غلط نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود بیان کرتا ہے سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق چلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی لیے اسی حساب کو اندازہ کر کے ٹائم آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ ٹائم ایک اندازے والا ٹائم ہوتا ہے، کوئی گارنٹی والا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، جیسے مثال کے طور پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں کام ہونے والا ہے، تو یہ جو ایک کہا جاتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ویسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ فلاں تاریخ میں، جیسے مثال کے طور پہ جنوری 26 میں فلاں دن پڑنے والا ہے، مثال کے طور پہ جیسے سمجھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل، جیسے آج کا دن کیا ہے، مثال کے طور پہ 8 تاریخ کا جو دن ہے، اپریل 8 کا، یہ کون سا دن ہے؟ دوشنبے کا دن ہے، جو پیر کا دن ہے۔ میں آپ سے کہوں گا 9 تاریخ یہ کون سا دن بننے والا ہے؟ یہ دن بننے والا ہے آپ کا دوشنبے کے بعد منگل کا دن بننے والا ہے۔ ایک حساب ہے اور ایسے ہی حساب کے مطابق چلتا بھی ہے۔ جیسے آپ سے کہا جائے کہ آج اتوار ہے تو کل دوشنبہ ہے، پیر ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، ٹائم بتانا کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک حساب کتاب ہے۔ ویسے ہی یہاں پر بھی حساب کتاب ہے، اسی حساب کو سامنے رکھ کر یہ ٹائم آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ ٹائم یہ ہے کہ ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 8 اپریل 2024 دوشنبے کے دن گزرنے کے بعد جب رات ہوگی، رات میں 9:12 پر یہ گرہن لگنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا جب رات کا وقت ہوگا تو یہ گرہن ہندوستان والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ رات کا ٹائم ہے تو سورج کو کیسے دیکھیں گے؟ لیکن ہاں، گرہن کا ٹائم یہی ہے۔ کب تک لگا رہے گا؟ اس جو ہے تقریباً 4 گھنٹے 13 منٹ تک یہ گرہن لگا رہے گا۔ لہذا اب جب 8 تاریخ میں رات 9:12 پر جو ہے 2024 میں یہ گرہن لگا، تو پھر 9 اپریل میں رات کے 1:25 پر یہ گرہن ختم ہو جائے گا۔ اسی دن 4 گھنٹہ، ٹوٹل 4 گھنٹہ 13 منٹ یہ گرہن لگنے والا ہے۔ بہرحال اب اصل موضوع کو آئیے ہم سمجھتے ہیں اصل چیز کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کے بارے میں ایک اصول بیان کر رہے ہیں اور بہت اہم ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکشفان لموت احد ولكن اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ۔ بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی یقیناً، بے شک سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں، اور یہ گرہن نہیں لگتے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی مر جائے، یعنی کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتے ہیں، یعنی اس گرہن کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ ایک چیز سمجھیے گا، کوئی مرے گا نہیں کہ گرہن لگ جائے گا تو مر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو اپنی طاقت کا اظہار کراتا ہے اور ڈراتا ہے کہ میری قدرت کیا ہے، دیکھو کیسے میں جو ہے ایک سورج کو جو ہے کیسے تم سے چھپا دیتا ہوں، سورج کو کیسے ڈھانپ دیتا ہوں۔ ایک طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سورج یا چاند گرہن کی وجہ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اب سمجھیے سائنس والے کیا کہتے ہیں، پھر اعتراض کا جواب آپ کے سامنے آئے گا۔ سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ جب سورج اور دنیا
دونوں کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو ہم اب چاند کو دیکھنے کی وجہ سے سورج ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ دنیا کے سامنے چاند ہے اور چاند کے بالکل سیدھے میں سورج آ گیا۔ جب سورج آ گیا تو ہم کو اب سورج نظر نہیں آیا، لہٰذا یہ گرہن لگ گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب یہ ایک سسٹم ایسا ہی ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، قرآن کہہ رہا ہوں حدیث میں کیا گیا، قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث ہے، یہ حدیث میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور صحیح روایت ہے۔ کیسے ڈراتا ہے؟ تو ایک سسٹم ہے، پھر ڈرنا کیا ہے؟ جی ڈرنے کا مظاہرہ، ڈرنے کا وقت ہے۔ کیا ڈرنے کا وقت ہے؟ ایسا ڈرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، نہیں۔ ڈرانے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ہر جو ہے دنیا چکر کاٹنے لگتا ہے سورج کے چاروں طرف، پھر چاند اس میں گھوم رہا ہے، پھر سارے ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، ایک ہی لائن پہ۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، بالکل اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت یہ ہے کہ کیسے ایک نظام بنا کے قائم کر کے رکھا ہے، کیسے ایک دنیا کو گھما رہا ہے، کیسے گھوم رہا ہے یہ دنیا، چاند کیسے گھوم رہا ہے، پھر دونوں ایک ہی لائن پہ آتے ہیں۔ قدرت نہیں ہے اللہ کی، اسی سے تو ڈرنا ہے ہمیں، اسی کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت کو محسوس کرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے خوف زدہ ہونا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کا توبہ جو ہے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے۔ تو یہی تو ڈرانے کا مطلب ہے، اور کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بڑے بڑے سائنس جاننے والے، جب آپ سائنس کی کتاب پڑھیں گے، ایک کتاب ہے سورج کی موت، ایک کتاب کا نام ہے سورج کی موت اور قیامت، پڑھ کر دیکھیے سورج کیسے مرے گا۔ سورج کو بھی موت آنے والی ہے، کیسے مرے گا؟ پھٹ جائے گا، سورج بکھر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ایسا ایک سسٹم بن جائے اور سورج اسی وقت بکھر جائے، پھٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بڑے بڑے سائنس جاننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب گرہن لگتا ہے، سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو چاند بیچ میں ہوتا ہے، سائنس جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا بھی ہے، جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو چاند جب بیچ میں آتا ہے تو دنیا اس وقت عام طاقت کے مقابلے میں اور زیادہ طاقت کے ساتھ چاند کو اپنے طرف کھینچنے لگتی ہے۔ اسی طرح سورج وہ بھی اپنی طرف چاند کو کھینچنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت، جو اللہ تعالیٰ چاند سورج کو گھما رہا ہے، دنیا کو گھما رہا ہے، وہ روک نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے دنیا وہیں رک جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ چاند آ کے دنیا سے ٹکرا جائے، دنیا ختم ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند جا کر سورج سے ٹکرا جائے اور سورج پھٹ جائے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اور اسی چیز کو دیکھ کر ہمیں ڈرنا ہے۔ ایک چیز سمجھیے گا، یہ ڈرایا جا رہا ہے تاکہ بندے اپنے رب کو یاد کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وقت منحوس وقت ہے، یہ وقت بڑا برا وقت ہے، ایسے وقت میں جو بھی کام کریں گے سب بگڑ جائے گا، سب کام خراب ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین ایسے وقت میں بڑے جو ہے ڈر کے مارے بیٹھی رہتی ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، ایسے لگتا ہے کہ یہ منحوس ٹائم، منحوس نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس وقت کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، کوئی ٹائم برا نہیں، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ٹائم ہے۔ یہ تو وقت تو جو ہے، یہ تو ٹائم جس کو ہم گالی دیتے ہیں، یہی خود حدیث قدسی میں آتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ٹائم ہوں۔ یعنی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم تو نہیں ہے، لیکن بتانا چاہتا ہے کہ ٹائم کو مت گالی دو، کیونکہ ٹائم برا نہیں ہوتا ہے، ٹائم تو میں دیتا ہوں، ٹائم میرا ٹائم ہے، میرا ٹائم میرا بنایا ہوا ٹائم ہے، یہ ٹائم ٹیبل سب میرا بنایا ہوا ہے، یہ نظام میرا بنایا ہوا ہے، یہ زمانہ یہ دنیا میری بنائی ہوئی ہے، تم کیسے اس کو گالی دو گے؟ اسی لیے تم گالی نہیں دے سکتے۔ بہرحال یہ چند باتیں جو بہت جاننے کی ہیں، اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو درست کرے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سورج چاند گرہن بڑا منحوس ہے، اسی لیے منحوس مت سوچئے گا، لیکن ہاں ایسا وقت اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آتا ہے، اور ہم اس ایسے موقع میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔